اور یہ حادثہ صرف ہمارے لیے اور ہماری جماعت کے لیے نہیں ہے، یہ حادثہ اس شہر کے ہر فرد کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے، اور ریاست کے لیے بھی، اداروں کے لیے بھی، انتظامیہ کے لیے بھی، کہ آخر بارہا یہ واقعات کیوں رونما ہو رہے ہیں۔ اور مجھے ایک اور بات پر بہت حیرت ہو رہی ہے کہ ایک طبقہ گستاخیاں کر رہا ہے اور گالیاں دے رہا ہے۔ گستاخیاں اور گالیاں عام طبقے کو نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ جماعت کو گالی دے رہا ہے، بجائے اس کے کہ وہ گالی دینے والا نشانہ بنے۔ جو گالی روک رہے ہیں وہ نشانہ کیوں بن رہے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف گستاخی کا بازار گرم کیا ہوا ہے اور دوسری طرف دہشت گردی کا بازار گرم کیا ہوا ہے، یعنی ہر طرح سے وہ چاہتے ہیں کہ انہیں اکسایا جائے، انہیں ابھارا جائے، انہیں گھروں سے نکالا جائے اور مجبور کیا جائے کہ یہ بھی اپنے ہاتھ کھول دیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک ایسی سازش ہے جس میں مجبور کیا جا رہا ہے، کبھی جذبات کو ٹھیس پہنچا کر گالی دے کر، اور کبھی جذبات کو ٹھیس پہنچاتے ہیں گولی مار کر۔ اور یہ دونوں طریقے دہشت گردی، تخریب کاری، انتہا پسندی اور شدت پسندی اور انتہا درجے کی بے غیرتی میں آتے ہیں۔ کسی کو گالی دینا یہ بھی جرم ہے، اور کسی کو گولی مارنا یہ بھی جرم ہے، اور یہ بڑے جرم ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دونوں جرم کرنے والے گرفتار کیوں نہیں ہوتے؟ ہمیں ہماری انتظامیہ کہتی ہے ہم انتظامیہ کے خلاف نہیں ہیں، یہ فوج ہماری ہے، یہ پولیس ہماری ہے، رینجرز ہماری ہے، ادارے ہمارے ہیں، ملک ہمارا ہے، یہ گلیاں اور شہر ہمارے، ہم ان کے خلاف نہیں ہیں۔ یہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی گولی مارنے والا ہم تلاش کریں گے۔ تو میں ان سے کہتا ہوں اگر گولی مارنے والا تم تلاش کرو گے تو گالی دینے والا تو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ بھئی گالی دینے والا تو نہ معلوم نہیں ہے، وہ تو معلوم ہے، وہ کیوں نہیں پکڑا؟ اور اسے گرفت کیوں؟ اگر گالی دینے والوں کو گرفتار کریں تو میرے خیال سے گولی مارنے والے خود ڈر جائیں گے۔ جب انہیں پتہ ہے یہ گالی دینے والے آزاد ہیں، انہیں کوئی نہیں روکتا، تو ہمیں کیوں کوئی پکڑے، وہ بھی آزاد ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس ملک میں وہ کون سے لوگ ہیں جو افراتفری پھیلا رہے، اور ماضی میں ہماری رپورٹیں کیا کہتی ہیں؟ یعنی ماضی میں ہماری اداروں کی رپورٹیں کیا ہیں؟ کیا ماضی کی ہماری اداروں کی رپورٹوں میں کیا ڈاکٹر عادل خان صاحب جس نے گالی روکنے کی بات کی وہ نشانہ نہیں بنے؟ تو میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ قاتل کہاں ہیں؟ اب تو آپ ہم سے یہ بات کہہ رہے ہیں اور مان رہے ہیں ہمارا مطالبہ کہ ہم گرفتار کریں گے، لیکن میرا سوال ہے جو اس سے پہلے بھی ان کے قاتل کہاں ہیں اور ان کو سزائیں کہاں ملی ہیں؟ وہ کہاں گئے؟ اور اس میں کون ملوث ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے؟ کہ اس سے پہلے کی رپورٹوں میں بات نہیں ہے کہ اس میں ایران ملوث ہے۔ لوگ ایران کا نام لیتے ہوئے ڈرتے ہیں، اور ہم بڑی وضاحت کے ساتھ اور دیدہ دلیری اور جرأت کے ساتھ بتا رہے ہیں اس ملک میں فرقہ واریت پھیلانے میں، اس ملک میں گالی دینے میں، اس ملک میں انتشار پھیلانے میں، اور اس ملک میں گولی مارنے میں سب سے زیادہ طبقہ جو ملوث ہے وہ ایرانی ہے، اور ایران کے تربیت یافتہ ہے۔ اور ایران کے تربیت یافتہ کون ہے اور ایران کے جو وہ حمایت یافتہ کون ہے اور کیا کر رہے ہیں؟ یہ میری رپورٹ نہیں ہے، میری جماعت کے ذمہ داروں کا۔ آپ سرکاری رپورٹ پڑھیں۔ میں مطالبہ کروں گا آج کے اس جنازے کے اجتماع میں ایک بار پھر کہ ریاست کے لوگ وہ رپورٹیں کیوں اوپن نہیں کرتے جس میں یہ بات آ رہی ہے کہ ایران کے لوگ ملوث ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں جس ملک کے لوگ یہاں ملوث ہیں اور ہماری رپورٹوں میں موجود ہے، اس ملک کے صدر کو اس شہر میں پروٹوکول کیوں دیا گیا تھا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں اس نے پروٹوکول اس لیے لیا تھا، وہ اپنے ساتھ دہشت گرد لایا تھا، اور اس کے یہاں جو لوگ انہیں ملے تھے اس کو ان نے جو ہے وہ لائن دی تھی، ان لوگوں کو اس صدر نے لائن دی تھی، اور ان کے جو لوگ جائیں اس لائن کو دیتے ہوئے انہوں نے یہ کاروائیاں شروع کی۔ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، کئی واقعات ہو چکے۔ گولی مار کر کوئی غائب ہو جائے یہ لمحہ فکریہ میرے لیے نہیں ہے، یہ ریاست کے لیے، یہ اداروں کے لیے، یہ اداروں کے بڑوں کے لیے کہ تم کہاں ہو، ادارے کہاں ہیں، انٹیلیجنس کے لوگ کہاں ہیں، یہ گولی مار کر کہاں چھپ گئے؟
یہ سریعام آتے ہیں، موٹر سائیکل پہ بیٹھتے ہیں، گولی مارتے ہیں، چلے جاتے ہیں، یہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، یہ روڈوں پر نظر آ رہی ہے، کہاں گئے؟ میں کس سے سوال کروں؟ کیا آپ ہمیں مجبور کرتے ہو؟ کیا تم یہ چاہتے ہو؟ کیا تمہاری مرضی یہ ہے پھر ہم بھی اپنے ہاتھ کھول دیں؟ ہائے تیرے حکم پر جان بھی قربان ہے، تیرے حکم پر جان بھی قربان ہے، تیرے حکم پر جان بھی قربان ہے۔ تم کیا چاہتے ہو ہم ان لوگوں کو آزاد کر دیں جنہیں ہم نے پابند کیا ہوا ہے، جنہیں ہر واقعے کے بعد روکتے مت کچھ کہنا؟ اور ہم نے یہ اپنی طور پہ ثابت کیا، ہم نے کچھ نہیں کہا، کچھ نہیں ہونے دیا، ہم نے نہیں ہونے دیا، ہم نے شہر میں امن کو برقرار رکھا ہوا ہے۔ ہمیں کیا بار بار آپ کیا اشارے دینا چاہتے ہو؟ ہمارے اوپر وار کر کے کیا اشارے دینا چاہتے ہو؟ دہشت گرد بھیج کر کیا اشارے دینا چاہتے ہو؟ گالی دے کر کیا اشارے دینا چاہتے ہو؟ تبرہ کر کے کیا اشارے کرنا چاہتے ہو؟ ہمیں اس لین پہ کھڑا کرنا چاہتے ہو؟ اور اگر تم اسی زبان کو سمجھتے ہو تو پھر یہ مشکل نہیں ہے، بے شک پھر یہ مشکل نہیں ہے۔ میرا یہ جملہ واضح سمجھو، میرا ورکر کا جانا میرا دل زخمی ہے، میں کھلے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، اگر خدا نہ خواستہ میرا ورکر محفوظ نہیں ہے تو ٹیمپو میں بیٹھے ہوئے تم بھی نہیں ہو۔ کیا اس میرے کارکن کا اور میرے ورکر اور ذمہ دار کا لہو سستا ہے؟ جب جاؤ مار کتنا عرصہ ہو گیا، یک طرفہ کاروائی ہو رہی ہے، لوگ مارے جا رہے ہیں، ہم جنازہ پڑھے ہم چلے جائیں، تم سمجھ دو یہ چوک پر آئیں گے چلے جائیں گے بات ختم ہو جائے گی، تم کس طرف لے جانا چاہتے ہو؟ اور اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اگر یہ سب کچھ ہوا اور یہ راستہ فوالا کھل گیا تو ذمہ دار کون ہوگا؟ ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے، ادارے ذمہ دار ہوں گے، انتظامیہ ذمہ دار ہوگی، تمہاری ڈیوٹی ہے، تمہارا فرض ہے، میری ڈیوٹی ہے غدار اور ظالم کے چہرے سے نقاب اتارنا، میں تو اتار رہا ہوں۔ ہم نشاندہی کر کے تمہیں بتاتے ہیں اس نے گستاخی کی، اس نے گستاخی کی، ہم اس سے FIR دینے کے لیے دھرنا دیتے ہیں، ہم احتجاج کرتے ہیں، ہم درخواستیں دیتے ہیں، تم وہ درخواستیں نہیں لیتے؟ کیوں ایسا کر رہے ہو یار؟ اس ملک کے ساتھ کیوں زیادتی کر رہے ہو؟ یہ لوگ ظلم کر رہے ہیں، جبر اور زیادتی کر رہے ہیں، ان قاتلوں کو نہ پکڑ کے، اور ان قاتلوں کی یہ پشت پناہی اور سہولت کاری ہے۔ لہٰذا ان گالی دینے والوں اور گولی دینے والوں دونوں کو گرفتار ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے؟ ہمارے یہاں کے ذمہ داران نے یہاں کی انتظامیہ سے بات چیت کی، ہم نے پھر ایک مرتبہ لہو دے کر، یوں نہیں لوگ کہتے ہم نے صبر کیا، ہم نے لہو دے کر، ایک جوان دے کر، جوان لاشا دے کر، ایک قیمتی جان دے کر، ایک قیمتی فرد دے کر، چوک میں جنازے پہ کھڑے، لاشے پہ کھڑے، کہیں اور نہیں کھڑے، ہم نے لاشے پہ کھڑے ہو کر پھر ایک دفعہ اس ملک کے امن اور بالخصوص شہر کراچی کے امن کو ملوث خاطر رکھا۔ ہم نے پھر نہیں چاہا کہ اس میں بدامنی ہو، ہم نے، ہمارے دوستوں نے وہ باتیں کی، مذاکرات کی، انہیں وقت دیا کہ مار کے چلے گئے، لیکن یہ گرفتاری عمل میں آنی چاہیے، اور اس سے پہلے بھی جو لوگ واقعات ہوئے ان کے بھی کچھ لوگ گرفتار ہوئے، اور وہ لوگ بھی کون ہیں وہ بھی اچھی طرح وہ جانتے ہیں، اب کون ہوں گے یہ بھی اچھی طرح ہم جانتے ہیں، ہمیں معلوم ہے وہ کون ہے، انہیں گرفت میں آنے چاہیے، انہیں لگام دو، انہیں لگام چڑھاؤ، انہیں روکو، انہیں سمجھاؤ کہ تم ایسا مت کرو۔ اگر وہ لوگ صبر میں ہیں اس صبر کو کمزوری اور بزدلی مت سمجھو۔ میں کہا کرتا ہوں اگر کسی کے ہاتھوں میں 5 انگلیاں ہیں تو چوڑیاں ہمارے ہاتھوں میں بھی نہیں ہیں، اگر کسی کی انگلیوں میں حرکت ہے تو جان ہماری بھی نہیں ہے۔ کیوں اس قوم کے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ ایک مرتبہ پھر ہم نے وقت دیا، میں امید رکھوں گا اس پر سنجیدگی کے ساتھ، میری اس گفتگو پر سنجیدگی کے ساتھ غور ہوگا۔ اس ملک کو، اس شہر کو ہم نے بدامنی سے بچانا ہے۔ کچھ لوگ زبانی دعوے کرتے ہیں، ہم خون دے کر اسے بدامنی سے اور انتشار سے بچا رہے ہیں۔ جب تک ہماری جان میں جان رہے گی ہم اس کو بدامنی سے بچاتے رہیں گے، فساد سے بچاتے رہیں گے، ظالموں،
قاتلوں اور ان بزدلوں کا تعاقب جاری تھا، جاری رہے گا۔ ایک بات آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں اور دشمن سے بھی کہ ہم ان باروں سے نہ دبنے والے تھے نہ ہیں۔ ایک فیاض دے کر آج دوسرا فیاض ہم نے دے دیا اور کئی اور دینے پڑے دے دیں گے، لیکن یاد رکھنا مد صحابہ، دفاع صحابہ، عظمت صحابہ، عزت صحابہ، عفت صحابہ، عطرت صحابہ، مقام صحابہ، دفاع صحابہ سے ایک لمحے کے لیے نہ باز آئے تھے نہ آئیں گے نہ آتے۔ کرو گے ابھی علامہ تاج الفی صاحب ہم نے مختصر وقت انتظامیہ کے دیا۔ ہمارے علامہ تاج الفی صاحب، حضرت محترم عبدالرافع شاہ صاحب، سید محی الدین شاہ صاحب، مفتی شکیل صاحب، دیگر ذمہ داران نے یہاں انتظامیہ سے جو بات چیت کی ہے، ہم نے ان کی بات چیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ابھی دھرنے کے ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ابھی نماز جنازہ ہوگی اور نماز جنازہ کے بعد ہم اپنے شہید بھائی کی تدفین کریں گے۔ یہ قائدین اپنے مشاورت کے بعد جو طے کر کے بتائیں گے، انشاءاللہ سب اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی فیاض کے درجات کو بلند فرمائے، قاتلوں کو، ظالموں کو اللہ تباہ و برباد محفوظ فرمائے، اس ملک کو اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گہوارہ بنائے۔